تو آپ کے تلامذہ میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں تھیں آپ کے تلامذہ میں، جن میں امام ابن قدامہ المقدسی کا میں نے آپ کو نام لیا، پھر اسی طرح امام ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی، وہ آپ کے تلامذہ میں، پھر امام عبد المنعم بن علی الحرانی آپ کے تلامذہ میں، پھر امام عمر بن مسعود محدث البزاز آپ کے شاگرد، امام مکی بن ابو عثمان السعدی آپ کے شاگرد، امام یوسف بن مظفر العقولی آپ کے شاگرد. یہ جلیل اور قدر محدث ہیں تاریخ اسلام کے، محدث ہیں جلیل اور قدر تاریخ اسلام کے. امام محمد بن احمد المؤذن آپ کے شاگرد، امام یوسف ہبت اللہ الدمشقی آپ کے شاگرد. یہ آپ کے تلامذہ ہیں. ہزارہ تلامذہ میں نے ایسے چاندے کے نام بطور نمونہ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے چاول چکھا رہا ہوں. اور طریقہ 90 سال کی عمر میں امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں جب ہم پہنچے افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا نہ ملا. اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی، آخری سال تھا. اسی سال میں ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمذ کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، اور آپ سے اکتساب فیض کیا، خرقہ خلافت و مریدی پہنا، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد علامہ ابن جوزی کے پاس گئے. امام ابن الجوزی کون؟ امام زہبی کو پڑھیے، امام تعدیبی کو پڑھیے، اکابر ائمہ. امام ابن جوزی اس پائے کے لوگ کتنے بڑے محدث ہیں. اگر آپ کو اس علم سے شغف ہے، بعض لوگوں کو، اور علماء تو جانتے ہیں، صاحب صفت الصفوہ اور اصول حدیث کے امام ہیں، محدث بہت اونچے پائے کے. ابن الجوزی جیسے محدثین اور ائمہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے تلمذ کرتے. 70,000 حاضرین آپ کی مجلس میں ایک وقت میں بیٹھتے، 70,000. اور امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی پر. آپ اندازہ کیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں، خطاب کروں، تو شاید اس مجلس کی آخری صف کے لوگ میری آواز نہ سنیں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف سنتے. امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی، کتنے فلسفی، کتنے مفسر بیٹھتے تھے. جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے، آیت تلاوت کی، اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو میں نے، دوسرے محدث کہتے ہیں، میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے؟ جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں. امام ابن الجوزی نے کہا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی، پہلی ختم کی. جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے. پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے، یہ جلالت علمی ہے. تو ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں. 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی.
12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی. اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی. آج حضرت شیخ سے سنی جب 40 تفسیریں بیان کر چکے. یہ میں بات بتا رہا ہوں امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہیں، موضوعات پر، اسماء و رجال پر، فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی ہیں. صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے، صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے، فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں. کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں. فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں. جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا. ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی. امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے. محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے. یہ امام ابن الجوزی کا حال ہے. امام یافعی جن کی کتاب کی تلخیص کی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر، وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقصد الیہ طلبۃ العلم من الآفاق. شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور کثیر جماعت اہل علم کی اطراف و اکناف سے چل کے آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہ کے علم حاصل کرتے، حمل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور و دراز علم کا فیض لے کے جاتے.